تو اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے میں نے کائنات میں سب سے پہلے جس ہستی کو پیدا فرمایا وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن تب بھی تم نے عبادت صرف اور صرف مجھے اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ میں خدا وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے آیت الکرسی میں فرمایا، پورا قرآن اللہ پاک کی گواہی دیتا ہے، سورۃ اخلاص اتنی بڑی گواہ بن کر نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں کوئی شک نہیں، میرا رب کریم شان بے نیاز ہستی۔ جیسے ماں کے نزدیک اولاد میں کوئی ایک اسپیشل بچہ ہوتا ہی ہے، گو کہ ساری اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے ماں کو بابا کو، لیکن کوئی ایک اسپیشل بچہ ضرور ہوتا ہے، یا تو اس کی عادتیں خراب ہوتی ہیں، یا اس کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، یا اس کا نصیب خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ماں سے زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو ان تین باتوں کی وجہ سے کوئی اولاد ماں باپ کے کچھ زیادہ ہی قریب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نبیوں میں سارے اعلیٰ نبی، سارے افضل نبی جن کو بھیجا ہی میرے رب کریم نے ہماری خاطر، تو وہ تو گناہوں سے پاک اور معصوم مخلوق ہیں۔ اور نبیوں میں پھر سب سے اعلیٰ رتبہ، یہ خود قرآن پاک فرقان حمید سورۃ الاحزاب، آپ اوائل کی 6 آیت کریمہ ہی پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے تمہاری عبادتیں میں تب تک قبول نہیں کروں گا، تمہاری نمازیں، تمہاری کوئی بھی فرض عبادت ہے، نفل عبادت ہے، جب تک کہ تم اپنے پیاروں سے بڑھ کر سب سے پہلے محبت مجھ رب کریم اور اس کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ فرما لو۔ جب اللہ رب العزت خود اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط ہم اس پر سوال اٹھائیں، ہم اس پر کوئی بات کریں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے، میں پھر قرآن پاک کی بات کرتی ہوں، قرآن پاک فرقان حمید سورۃ یونس آیت کریمہ نمبر 53، آپ جس تفسیر کو پڑھتی ہیں، صراط الجنان پڑھتی ہیں، تفسیر احسن البیان پڑھتی ہیں، یا حضرت اعلیٰ مودودی کی پڑھتی ہیں، جس کی بھی پڑھتی ہیں، آپ خود اسے سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں جو اپنی رحمتیں تم پر نازل فرما چکا، اپنی رحمت جو تم پر نازل فرما چکا، اس کی خوشی کا اظہار پوری دنیا کے سامنے کر دو، اور میری نعمت کو، میرے فضل کو چھپا چھپا کے نہ رکھو، جمع کر کر کے نہ رکھو، یعنی اپنے پاس چھپا چھپا کے نہ رکھو۔ تو یہ میرا رب کریم فرما رہا ہے، اور آگے اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے قرآن پاک فرقان حمید سورۃ البقرہ میں کہ میں نے خود ہی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں میں رحمت للعالمین بنا کر نازل فرمایا۔ سورۃ دوحہ آپ سب پڑھتے ہوں گے، اس میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اللہ کی رحمت کا اظہار کرو۔ آپ اس کی ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، کہیں سے بھی پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون؟ سوال تو یہ بنتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون؟ قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں۔ تو میری اسلامی بہنوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چند پوائنٹ ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ اپنی ریکارڈنگ فرما رہی ہوں، اس لیے کہ آن لائن درس میرا تھوڑا ٹائم بچ جائے گا، ورنہ مجھے علیحدہ آن لائن کلاس دینی پڑ جائے گی۔ تو ادھر بھی آج یہی ٹاپک ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا رحمت ہم نے کہا؟ ہم نے کہا؟ نہیں کہا نا، اللہ رب العزت نے فرمایا رحمت للعالمین کیا ہم نے بنایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے بنایا۔ تو میری اسلامی بہنوں، اب سوال اٹھتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، وہ نور بشر نہیں، ٹھیک ہے، کسی کی نہ سنے، قرآن پاک کی سنے، ٹھیک ہے۔ کہا جا انفسہم پر آ کے کوئی بندہ اٹک جاتا ہے کہ وہ ہمارے میں سے اٹھائے گئے تمام تر نبی، جتنے بھی نبی آئے ہیں ہم میں سے اٹھائے گئے ہیں، ہم میں سے اللہ رب العزت نے کھڑے فرمائے ہیں، لیکن وہ ہم جیسے تو نہیں ہے نا۔ اچھا، اس بات، آپ میری بات کیوں سنیں گے بھلا؟ میری کیا اوقات، میری کیا بساط جو آپ میری سنیں؟ آپ اس کی سنیں نا جس کی عبادت کرتی ہیں۔ قرآن پاک فرقان حمید سورۃ الاعراف آیت کریمہ نمبر 157، یہ میں نے سامنے ہی کھولی دی ہے، یہ میں نے سامنے ہی کھولی دی ہے۔ تو اس کا ترجمہ یا تو پھر آپ آن لائن میری کلاسز میں سن لیں، یا پھر آپ یہاں پر توجہ سے سن لیں،
इख्तिसारन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, मैंने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु बड़ी इज्जतों से नाजिल फरमाया, व नसरूहु और मैं अल्लाह उनकी मदद फरमाता हूँ, वत्तबउन नूरल्लज़ी, फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ, वत्तबउन नूरल्लज़ी, मैं अल्लाह वो अल्लाह जो उस हस्ती के साथ एक नूर भेज चुका हूँ। ये मैं कह रही हूँ, नहीं ये मैं कह रही हूँ, इस पर कोई जवाब बनता है मेरे मसलक का? फलां मसलक ये कहता है, मेरी उस्ताद ये कहती है। हमारे उस्तादों के उस्ताद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो हम जैसे नहीं है। ये अल्लाह की किताब फरमा रही है, हम में से उठाए जरूर गए लेकिन हम जैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ एक खास नूर को नाजिल फरमाया, उनजिला माअहु, उनके साथ अल्लाह ने नाजिल फरमाया, उनजिल नाजिल फरमाया, माअहु उनके साथ, ठीक है। उलाइका हुमुल मुफलिहून, और अल्लाह व नसरुहु उसकी मदद करता है जो इनकी इत्तबा और पैरवी करते हैं और वही कामयाबियों में से हो गए। इसमें कोई शक की गुंजाइश रहती है? माँ सिवाय इसके कि आप यहाँ पर अटक जाएं कि मेरा मसलक क्या है, माँ सिवाय इसके कि हमारे मुफ्ती साहिबान ने ये पढ़ाया, माँ सिवाय इसके, तो इस अना से हटकर आप, मैं कहती हूँ दुनिया की किसी तफसीर को उठा के देख लें, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ एक खास नूर लेकर आए हैं और वो नूरे बशर हैं। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, हम अपने बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं, मैं करती हूँ सेलिब्रेट, मैं क्यों ना करूं सेलिब्रेट? मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी नेमत दी, इतनी खुशियां दी, मैं उसका शुक्र अदा ना करूं? अच्छा, अब बनता है जो काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया आप तो करती हैं, तो आप बिद्दत करती हैं, ठीक है, ये बात भी बनती है। सिलसिला सहिया, हदीस तवातुर, चूंकि सब कुछ हदीस, सब कुछ कुरान पाक से हमें तफसीलन नहीं मिलता, जब तक कि हम तवातुर और तस्दीक शुदा हदीसों को फॉलो ना कर लें, हमें तो नमाज का तरीका नहीं पता, हमें तो वुदू का तरीका ही नहीं कुरान पाक पूरा बता रहा, और हमें तो इस चीज का पता ही नहीं था कि नमाजें आई कहां से, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ना बताते कि नमाज इसरा अल मिराज से नसीब हुई। तो मेरी इस्लामी बहनों, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो तलब बात है कि मैं क्यों ये खुशी मनाती हूँ, ठीक है। अक्सर बहनें क्वेश्चनाइज करती हैं मुझे, अक्सर मेरी स्टूडेंट्स कहती हैं तुम्हारी मैम कैसी हैं, ये खुशियाँ सेलिब्रेट करती रहती हैं, तो मैं उनको जवाब भी दे रही हूँ। होता है बिल्कुल क्रिटिसिज्म, अगर कोई आपके क्रिटिसाइज नहीं करता मतलब आपसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है दुनिया में। आप हर किसी को बैक वक्त राजी नहीं रख सकते। इस महफिल में भी कई होंगे जिनको मेरे साथ इख्तलाफ होगा, इख्तलाफ राय हम सबका हक है, ऐन मुमकिन है उनका जवाब मेरे से बेहतर हो। मेरे अकल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने ही दरवाजे खोले हों, अगर उनका जवाब बेहतर है तो वो मेरे साथ बैठ के इस चीज़ की तस्दीक कर सकती हैं, इसमें हमारी बहस नहीं है। ये मेरे रब्बे करीम की जात है, ये उसका फैसला है, उन्होंने जिसको प्रोटोकॉल देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलसिला सहिया, अब मैं आपको हवाला दे रही हूँ, आप सब साहिब इल्म बैठे हुए हैं, आप सबके पास कुतब हैं, आप सब अपने घरों में मुताला कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप सबके हाथ में एंड्रॉयड है, सर्च मारें गूगल पे और देखें क्या कुछ आ जाता है आपके सामने। सिलसिला सहिया, हदीस तवातुर, सही बुखारी किताब रोजा, सिलसिला सहिया, हदीस तवातुर, सही मुस्लिम किताब रोजा। अच्छा, ये जो मैं किताबों के नाम बता रही हूँ ना, अहले हदीस, अहले सुन्नत, बरेलवी, देवबंदी, अहले तशिया, दुनिया भर के जितने भी मसलक हैं इन किताबों को फॉलो करते हैं। सहाय सित्ता की छह कुतब, उनकी जितनी भी जिल्दें हैं उनमें रोजों की किताब का बयान है, उसमें हदीस तवातुर से साबित है, बाकायदा सहाबा कराम खुद रावी फरमा रहे हैं, रिवायत फरमा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोमवार के दिन का रोजा रखता हूं, ठीक है, मैं सोमवार के दिन का रोजा रखता हूं। क्यों रखता हूं? क्योंकि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी दिन मुझे पैदा फरमाया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रखता हूं, ठीक है। और
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہان فانی سے پردہ بھی اسی دن پہ ہوا۔ اچھا پھر آ کے ہمیں الجھایا جاتا ہے تاریخوں میں۔ بات تاریخ کی نہیں ہے۔ میں اپنی دادی اماں کی بات کروں تو پھر آپ کو میری اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ میں ان سے پوچھتی ہوں دادی اماں کہ اب تو وہ خیر سے رخصت و ریلت فرما چکی ہیں، لیکن میں جب ان کے ہوتے ہوئے جب ان سے سوال کرتی تھی، جب پاکستان آزاد ہوا تو آپ اس سے پہلے انڈیا میں تھی، ٹھیک ہے، تو آپ جب انڈیا میں تھی تو آپ کہاں رہتی تھی، وہ سن کون سا تھا، وہ مہینہ کون سا تھا، وہ تاریخ کون سی تھی؟ یہ چند عرصے سے اس چیز کا ہم لوگ کے دماغ میں آیا ہے۔ تو دادی ماں کہتی تھی مجھے تاریخ تو یاد نہیں ہے، ہاں پودا مہینہ ہے، ایسے کہتے ہاں پودا مہینہ ہے، پتہ نہیں مار کے رہا ہے، یوں کر کے بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اب میں بات کروں اپنے سسرال کی، اپنی ساس سے پوچھتی ہوں آپ کا یہ بیٹا کس تاریخ کو پیدا ہو، میں کو یہ پتہ کہنا ہے اماں یہ پتہ نہیں کیرے بیمار پیدا تھے، ہاں اے ہے کہ وہ سرائکی میں کسی مہینے کا نام لیتی ہیں، اے با ای مہینے پیدا تھی آئی، او با اوندیج پیدا تھی آئی، اے با اتنی ایج پیدا تھی آئی، اے با میں کو 27 رمضان کو جایا ہے، وہ یوں کر کے مطلب بتائیں یہ رمضان میں پیدا ہو۔ جب آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں ہمارے بزرگوں کا یہ عالم ہے اور آپ بات کر رہی ہیں 1450 سال پہلے کی، تو کیا اس وقت میں تاریخ کو یاد رکھنے کا کوئی حساب ہوگا؟ یہ جو میں بات کر رہی ہوں نا، دنیا کے کسی مفتی عالم دین جو اوتھینٹک ہو، خدا را جو اوتھینٹک ہو، اس کا آپ لنک کھول کے دیکھ لیں یوٹیوب پر، اسے عبادت کے زمرے میں استعمال کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا میں جو بات کر رہی ہوں اس میں دنیا بھر کے مسلک متفقن علیہ ہیں۔ اتنا فرمایا حضرت عائشہ کی روایت سے ثابت ہے کہ قرآن پاک فرقان حمید سورت الفیل کا نزول ہوا اور الفیل کے سال ہاتھیوں والوں کے سال میں ہی ابراہ نے جب بیت اللہ پر حملہ کرنے کی توبہ نعوذ باللہ کوشش کی، اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہار کی پہلے مہینے میں پیدا ہوئے۔ اب بہار کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں بہار کا پہلا مہینہ کہتے ہیں ربیع الاول کو، ربیع الاول کہتے ہیں پہلی بہار، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک بھی اس چیز کی گواہی دے رہا ہے، تاریخ کا حوالہ کہیں پر بھی نہیں آیا، کہیں پر آیا ہے، پھر تاریخوں میں ہمیں الجھا دیا گیا۔ آج کے دن تو برسی ہے تو تم لوگ برسی میں خوشی کیسے منا سکتے ہو؟ بھائی مجھے ایک بات بتائیں آپ لوگ، ہمیں کسی کے جانے پر سوگ منانے کا حکم کتنے دن کا ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں۔ 3 دن کا حکم ہے شریعت کے مطابق، یا اس کے بعد ہم نے ساری زندگی بس سوگ ہی منانا ہے؟ ان کا کوئی احسان نہیں ہماری ذات پر، انہوں نے ہمیں شعور دیا، مسلمان بنایا، صاحب علم ہمیں بنایا، ان کی وجہ سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، طریقت زندگی کی ہم نے سیکھی۔ ہم اگر اپنے استاد کی عزت کریں، میری استاد آتی ہے میں کھڑی ہو کے جب تک انہیں نہ ملوں میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہتا ہے۔ جو استادوں کا استاد ہے اگر میں اس کے ادب میں کھڑی ہو جاتی ہوں، میں اپنی خوشی سے کھڑی ہو جاتی ہوں، انہوں نے میرے سر پہ کوئی ڈنڈا تو نہیں رکھا ہوا، ڈنڈا تو نہیں رکھا ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر جو یہ چاہے کہ میرے آنے پر کوئی کھڑا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ میرے آنے پر تم کھڑے ہو جاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، لیکن میں اپنی خوشی سے کھڑی ہوتی ہوں۔ ان کی نسبت ایسی ہے، وہ استادوں کے استاد ہے، وہ معلم ہے، معلم العالم ہے وہ، تو ان کی عزت میں اگر میں کھڑی ہوتی ہوں، ان کی عزت میں اگر میں خوشی مناتی ہوں، اور یہ اور بات ہے کہ یہ چیز میری سمجھ نہیں آتی، راستے بند کر لینا، ڈھول پیٹنا، نعرے عجیب سے لگانا، گلیاں چوک بند کر دینا، اور ایک طرف سے ایمبولینس آ رہی ہو دوسری طرف سے پتا جو بھی یہاں پہ تو جلوس لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دین اسلام تو اس کا نام ہے کہ آپ نے کسی کے راستے کی مشکل ہٹا دی تو آپ نے افضل ترین عبادت کی، آپ کا صدقہ جاریہ لکھ دیا گیا، ایک پتھر بھی آپ نے راستے کا۔ دین اسلام میں صرف جلوس کی بات نہیں کرتی، معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں ایک بڑا گندا ٹرینڈ ہے، شادیاں ہو رہی ہیں میخیں ٹھوک کے جی کناتے لگا دی، روڈ بند کر دیے، ٹھیک ہے، یہ کیسی خوشی ہے؟ آپ کسی کو تنگ کر کے روڈ بند کر کے روڈ بلاک کر کے آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید آپ خوشی منا رہے ہو، یہ خوشی نہیں، یہ گناہ ہے۔ تو اس چیز کے تو میں بھی خلاف ہوں،
اس چیز کے تو حق میں خود بھی نہیں ہوں. ہاں مگر یہ کہنا کہ پارٹیز میں جانا واجب ہے، نائٹ کلبز میں جانا واجب ہے، اور اپنے گھروں کی اگر بات کرو تو ہماری مہندیوں کے فنکشن ہو، مہندیوں کے فنکشن ہو، ہمارے ڈھولکیوں کے فنکشن ہو، وہ سب واجب ہیں، وہ خوشی میں شمار ہوتے ہیں. اور جس نے خوشی کا میں شعور دیا، میں اس کی خوشی میں ایسی محفل سجا رہی ہوں، اور ایسی محفل میں اگر کھانا کھلا رہی ہوں جس میں میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر دراز ہو جائے تو تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھو اور ان کی مہمان نوازی کرو، تو یہ چیز تو اس میں شمار ہو جاتی ہے. اور اگر میں ایسی محفل سجا رہی ہوں یا کسی کے گھر سے میرے پاس کھانا آ رہا ہے تو میں پوچھ کیوں نہیں لیتی تھی کس کے نام پہ تم نے بانٹا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کے نام پر بانٹا ہے تو بسم اللہ کر کے کھاؤ. غیر اللہ کے نام پر کھانا حرام ہے نا. کیوں حرام کہتے ہیں اس کے کھانے کو؟ کہ میلاد کی محفل سجائی گئی. میلاد کو کوشن کیوں کیا جاتا؟ ٹھیک ہے آپ میلاد نہ کہیں، اپنی برتھ ڈیز کو تو آپ برتھ ڈے کہتے ہیں، لیکن وہ ہستی جس کے پیدا ہونے پر ہمیں شعور ملا اس کے میلاد کو آپ میلاد نہ کہیں تو آپ درس کہہ دیں. بے شک کہہ دیں درس کی یہ محفل ہے، لیکن ہم اپنی اولاد کو یہ اویئرنیس کیوں نہ دیں؟ ہم اپنے بچوں کے درمیان یہ چیز کیوں نہ منائیں؟ ضروری تو نہیں کہ آپ نے 12 ربیع الاول کے دن منانا ہے، 8 ربیع الاول کو منانا ہے، 9 کو منانا ہے. آپ ان کو شعور دے کے تو دیکھیں، ان بلٹ کر کے تو دیکھیں. کوشنائز کرنا، اگر آپ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں میں کارپٹ تو نہیں استعمال ہوتے تھے، مسجدوں میں اے سی بھی نہیں تھے، مسجدوں میں پنکھے بھی نہیں تھے، مسجدوں میں کوئی بھی ڈیجیٹل قرآن پاک بھی نہیں تھے، کوئی ایپس بھی نہیں ہوتی تھی ایسی، تو کیا یہ ساری چیزیں بدعت ہو گئیں؟ اور میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر اگر شادیوں میں بھی وہ سب کچھ کر رہے ہیں فضول خرچی میں، لیکن اگر ان کا دل ہے وہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں، ان کا دل ہے وہ لائٹنگ کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی یہ چیز حلال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، ان کی خوشی ہے وہ خوشی منا رہے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ فضول خرچی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اصل چیز ضروری یہ ہے ہم نے نماز قائم کرنی ہے. اصل چیز ضروری یہ ہے ہمارے ماں باپ ساتھ بیٹھے ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے. اصل چیز ضروری یہ ہے ازدواج کا معاملات کیا ہے. اصل یہ ہے بچوں کے ساتھ شفقت کیسے کرنی ہے. اصل یہ ہے بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے. اصل یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کب اور کیسے کرنی ہے. اصل یہ ہے صرف تلاوت نہیں کرنی، اس پر عمل بھی ہم نے کیسے کرنا ہے. پھر اگر ہم یہ چیزیں اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں پورے کرنے کی، پھر ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس تبلیغ کو عام بھی کریں. میں نے اپنے سکھی سہیلیوں کو بلا لیا، میں نے اپنی کزنوں کو بلا لیا، میں نے گھر کے بزرگوں کو بلا لیا اور ایسی محفل سجا لی، تو یہ حرام کیوں ہو جاتی ہے؟